بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے ود عظمہ بخاری کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں. جو تحریک انصاف ہے اس کے ہر بندے کی ایک انوکھی بات ہے، اور ہر انوکھی بات پہ ہمیں جو ہے وہ چاہتے نہ چاہتے اس پہ بات کرنی پڑتی ہے. اب ان کے اندر بھی جو ہے نا وہ اس قسم کے لوگ موجود ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے عمران خان جو ہے وہ الطاف حسین دوئم لگتا ہے، کہ وہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد بیچارے سارے غریب جو ہے نا وہ لگ پڑتے ہیں پیچھے پیچھے عمران خان کو جو ہے وہ اس کی تشریحات کرنے کے لیے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اور اس کے اندر جو ہے وہ صدر علوی صاحب جو ہیں، جو پریزیڈنٹ علوی ہیں، انہوں نے جو کل ایک پروگرام کے اندر جو گفتگو فرمائی، جس کے اوپر ایز یوزل حسب عادت حسب روایت جو پی ٹی آئی کا ایک پرانا پرابلم ہے، یو ٹرن، وہ جو ہے وہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا. پہلے بھی انہوں نے ایک یو ٹرن جو ہے وہ سائفر والی سٹوری سے لیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی سازش نظر نہیں آتی اس سائفر والی سٹوری کے اندر، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن اس وقت بھی کہا جی سیاق و سباق سے ہٹ کے ہوا ہے، حالانکہ وہ ایک انٹرویو تھا. ہماری بہت پیاری اینکر ہیں آسمہ شیرازی صاحبہ، ان کے ساتھ انٹرویو کے اندر وہ ریکارڈڈ ہے، اس کا ایک ایک لفظ ریکارڈ پہ موجود ہے. اس کے باوجود کہہ دیا سیاق و سباق سے ہٹ کے ہوا تھا. چلو جی وہ بھی سیاق و سباق سے ہٹ ہونا آ جاؤ. اب انہوں نے جو کل پروگرام کیا ہے اس پروگرام کے اندر لوگ بھی موجود تھے، اس کی جو ہے وہ آڈیو بھی موجود ہے. اس کے باوجود جب چاڑ پڑی ہے عمران خان صاحب سے، میں آپ کو بتا دوں صدر علوی صاحب کو نا صبح دوپہر شام کے صاحب سے چاڑ پڑتی ہے عمران خان صاحب سے. اول تو وہ اپنے علاوہ کسی کو میڈیا پہ دیکھ نہیں سکتے، ان کو اچھا نہیں لگتا کوئی اور بات کرے. وہ مہاتما گاندھی تک کی طرح نا انہوں نے ہر وقت صرف وہ میڈیا سے بات کریں گے اور کوئی بات نہیں کر سکتا. وہ بیچارے ان کی شامت اعمال کسی پروگرام کے سلسلے میں انہوں نے جو ہے، ویسے انہوں نے ٹی وی پروگرام بند کر دیا، آپ کو پتا نا، وہ نہیں دیتے اب انٹرویوز، چونکہ عمران خان سے جھاڑ پڑتی ہے اس کے بعد، جو سائفر کے سٹوری پہ بہت جھاڑ پڑی تھی علوی صاحب کو. اچھا اب انہوں نے جو کل وہ باتیں کی، اب باتوں سے ہے مکر گئے، ہوئی ہی نہیں جی. سیاق و سباق کی تو پتہ نہیں سیاق و سباق کیا انہوں نے رکھ لیا ہے سیاق و سباق سے ہٹ کے. او بھائی جو آپ نے کہا اس میں سیاق و سباق کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جو عام انتخابات اور سینٹ کے انتخابات میں جو ہے وہ جنرل باجوہ نے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی بہت حمایت کی. تو اس میں سیاق و سباق کی کیا ضرورت ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ عام انتخابات کے اندر جو پہلے الیکشن سے پہلے جو پاناما سے سازش شروع کی گئی تھی کہ پہلے نواز شریف کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، پہلے نواز شریف کو ہٹایا جائے. وہ پاناما کی سازش کے ذریعے جو ہے وہ ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا، اس پہ ہیرو والی جے آئی ٹی بنی، یاد ہے نا آپ کو. پھر اس میں سرینا کے لفافوں میں اس میں فیصلے آئے، فیصلے آنے کے بعد میاں صاحب کو جو ہے سزا دے دی گئی، اور انہوں نے جو ہے وہ سزا کے باوجود وہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی جو ہے وہ تیمارداری کے لیے لندن میں موجود تھے. وہاں سے مریم نواز کا ہاتھ پکڑا اور پاکستان آ گیا. اور آپ کو وہ وقت یاد ہوگا جس طرح سے ان کا طیارہ جو ہے وہ اس کو لے کر پورا کیپچر کر کے پھر اس میں وہاں سے جیسے اریسٹ کیا گیا تھا. وہ بھی تاریخ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک چیپٹر ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کی پارٹی توڑی گئی اور جنوبی پنجاب محاذ ایک بنایا گیا. اس کے اندر جنوبی پنجاب کے جتنے لوگ تھے جو فیڈرل منسٹر رہ چکے تھے ہماری حکومتوں میں بھی اور باقی حکومتوں میں، ویسے وہ یوز ٹو ہیں، وہ ہر حکومت میں ہی ہوتے ہیں، تو وہ ان کو جو ہے ان کا ایک جنوبی پنجاب محاذ بنا دیا گیا. انہوں نے کہا دیکھنا ہم جنوبی پنجاب صوبہ بنا دیں گے 100 دن کے اندر اندر. آج تک دیکھ لیجئے کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ کہاں ہے. سو وہ ہوا. پھر اس کے بعد الیکشن والے دن آپ نے دیکھا کہ جیسے سارا دن پولنگ ہوئی، وہ بھی آپ کو یاد ہے. پھر شام 7 بجے کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کر جو ہے وہ آر ٹی ایس بٹھا کر اور تھیلے چوری کر کے، تھیلے غائب کر کے ہماری جو اکثریت ہے پی ایم ایل این کی اس کو اقلیت میں بدلا گیا اور وہ انتخابات ہوئے. اور ان انتخابات کو تو اب اسٹیبلشمنٹ خود بھی محسوس کرتی ہے اس کی تکلیف. اور آج میرا خیال ہے جو انہوں ہو رہی ہے نا، اس کے بعد انہوں نے اور احساس ہو رہا ہے کہ بہت ہی مطلب جو ہے برا کام تھا اور بہت ہی فیلڈ پروجیکٹ تھا عمران خان، جو ان کے بھی گلے پڑا ہوا ہے
اور وہ پاکستان کا بھی گلے پڑ گیا جب حکومت میں آیا. اور اب حالات یہ ہیں کہ پاکستان کو وہ جہاں چھوڑ گیا ہے وہاں سے اس کو آگے لے جانا ایک بہت بڑا کام ہے, بہت بڑی مشکل. سو وہ انتخابات کے پھر اس کے بعد جو ہے ہم پنجاب میں پی ایم ایل این کی جو ہے وہ 9 سیٹیں زیادہ تھیں الیکشن کی رات کو, لیکن جو ہے وہ ہمیں حکومت نہیں دی گئی, اور کہا گیا جو آزاد جیتے تھے لوگ ان کو کہا گیا کہ جی چپ کر کے بنی گالا چلو, خبردار کوئی ماڈل ٹاؤن نہ جائے. اور ہماری ایک پریس کانفرنس تیار تھی ان کی جوائننگ کی, وہ نہیں ہوا اور حکومت نہیں بن سکی. تو اس کے اندر سیاق و سباق کی تو کوئی ضرورت پڑتی نہیں. دوسرا سینٹ کا الیکشن جو ہے, اللہ میاں درجات بلند کرے دوبارہ حاصل بزنجو صاحب کا, کہ وہ کینڈیڈیٹ تھے اور انہوں نے جو ہے وہ الیکشن لڑا سینٹ کے چیئرمین کے لیے, اور ہمارے 64 لوگ جو ہیں انہوں نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ کہا کہ جی یہ قرارداد, وہ پروسیس ہوتا ہے کہ جی اب یہ پیش کر رہے ہیں اس کے کون حق میں ہے, تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا جی ہم حق میں ہیں. اس کے بعد ووٹنگ کی باری تھی, تو ووٹنگ کی باری میں ہمارے ووٹ جو ہے وہ فیض کو پیارے ہو گئے, اور جو ہے وہ بزنجو صاحب جو ہے انہوں نے باہر نکل کر اس کے اوپر بات بھی کی, اس وقت بھی کہا کہ یہ سارے ووٹ جو ہیں وہ جنرل فیض صاحب جو ہے اپنے ساتھ لے گئے تھے. تو اس میں بھی سیاق و سباق کی کون سی ضرورت ہے, کس کو نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا عام انتخابات میں اور سینٹ کی الیکشن کے اندر. اب پرابلم یہ ہے کہ الوی صاحب جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں گڈ کاپ, اور عمران خان کھیل رہے ہیں بیڈ کاپ. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں, اور جو صدر الوی صاحب ہیں وہ ان کے جو ہے نا وہ چولا نہیں کہتے جس کو پنجابی میں, وہ جو وچ پہ کے تھے وہ گل بات ٹھیک کراندا ہے, جو ہے وہ بیچ میں پیغام رسانی کر رہا ہوتا ہے, اور وہ وچولے کا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ وچولے کا کردار ادا کرتے کرتے کبھی کبھی نا وہ خودکش بمبار بن جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایکچولی کرنی تھی جنرل باجوہ کی تعریف, اور جو غصہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور باقی کچھ حلقوں میں ہے کہ ان کے سابق آرمی چیف کے ساتھ, اور پھر صرف آرمی چیف کے ساتھ نہیں پورے ادارے کے ساتھ عمران خان جو کر رہے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ انہوں نے پیسیفائی کرنا تھا, لیکن ان کے منہ سے سچ نکل گیا. سچ تو پھر سچ ہے, اور ڈریں اس دن سے جب پورا سچ قوم کے سامنے آئے گا, اور وہ دن آئے گا, بالکل آئے گا, مجھے بالکل یقین ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا. اس کے بعد انہوں نے جو دوسری بات کی, جو الوی صاحب نے دوسری بات ان کی یہ تھی کہ جی انہوں نے آڈیو اور ویڈیو کے سلسلے میں جو ہے وہ آرمی چیف سے بات کی ہے. اس کے اوپر نا پتہ نہیں کیوں آڈیو ویڈیو پہ میں بہت بات کرنا چاہتی بھی ہوں لیکن کر نہیں پاتی ہوں, بیکاز یہ بہت عجیب اور عجیب ٹاپک ہے کہ اس پہ کھل کے بات ہو بھی نہیں سکتی, اور ہمیں شاید تربیت نہیں دی گئی بدتمیزی کرنے کی, لوگوں کو اسکینڈلائز کرنے کی, اور جانتے بوجھتے تمام حالات و واقعات سامنے ہیں. اب عمران خان نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈالیں, اور اب جو الوی صاحب جو ہیں وہ جن آڈیو اور ویڈیوز کو رکانے کے لیے گئے ہیں, تو کوئی تو ہے نا پھر آڈیو ویڈیوز جن کو وہ رکوانے کے لیے گئے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا صدر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کام یہ رہ گیا ہے کہ وہ عمران خان کی ذاتی زندگی کے جو معاملات ہیں اور جو ان کے اعمال نامے ہیں ان کو ٹھیک کراتے پھریں؟ یہ ان کا کام نہیں ہے, یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کی جو بھی ذاتی زندگی کے معاملات ہیں, یہ جو ان کا پاسٹ ہے وہ ہے, اور وہ ان کو معلوم ہے, اور شاید مجھے لگتا ہے کہ کوئی خوف ہے کہ کوئی پتہ نہیں اور بھی کیا کیا خوفناک چیزیں موصوف کی جو ہیں وہ اعمال نامے میں شامل ہیں, جو شاید سامنے آ جائیں گی تو بہت بڑا بھوچال آ جائے گا. بھوچال تو شاید جو ہے وہ مجھے ان خاص طور پہ پاکستانیوں سے اور اوورسیز سے ہمدردی ہے جو عمران خان کو ابھی بھی کوئی مسیحا سمجھتے ہیں, کوئی بہت اچھے کردار کا حامل شخص سمجھتے ہیں, جو اس کو سیاستدان سمجھتے ہیں. ان سے مجھے دلی ہمدردی ہے, چونکہ عمران خان صاحب کی جو ماضی ہے اس کی ایک لمبی داستانیں ہیں, وہ اخبارات میں بھی چھپ چکی ہیں, ان پہ فلمیں بھی موجود ہیں, ان کی ایک اپنی کتاب کے اندر بھی بہت کچھ کہتے ہیں. بہت ساری اور کتابیں ہیں جن کے اندر موصوف کے کارنامے جو ہیں وہ خواتین و حضرات بتاتے رہتے ہیں. سو یہ الوی صاحب کا کام نہیں تھا کہ وہ اب عمران خان صاحب کی جو گندگی ہے اس کو بھی صاف کرتے پھریں, یہ ان کا کام نہیں تھا. بہرحال انہوں نے کہا جی وہ بھی کر رہے ہیں. اب مطلب کمال بات ہے کہ وہ جو صدر بنانے کا ایک جو وہ ہے نا احسان, وہ بندے کو کیسے کیسے اتارنا پڑتا ہے, ویسے کمال بات. اچھا, تیسری امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ نیب جو ہے نا اس میں بڑی مداخلت تھی, اور وہ نیب کے پاس جو ہے وہ ثبوت نہیں ہوتے تھے,
اور وہ لوگوں کو پکڑ لیتا تھا بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے. جب یہ سب ہو رہا تھا تب الوی صاحب کو پتہ نہیں تھا, تب الوی صاحب جانتے نہیں تھے کہ کس چیز کی سزا مل رہی تھی شہباز شریف صاحب کو جو 2 دفعہ اریسٹ کیا گیا, کس چیز کی سزا ملی احسن اقبال کو, سعد رفیق کو, شائقہ خان عباسی کو, مفتاح اسماعیل کو, خواجہ آصف صاحب کو. اور خواجہ آصف صاحب کے بارے میں تو بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے کہ نیب کو کہا کہ کیس بناؤ, انہوں نے کہا نہیں بنتا, تو پھر ایف آئی اے کو کہا آرٹیکل 6 لگا دو, لیکن خواجہ آصف جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آنا چاہیے. عمران خان اس حد تک گرا جو ہے وہ, پھر کہتے ہیں کہ ہماری تو نیب کے اندر جو ہے وہ کوئی وہی نہیں تھا. او بھائی آپ خود پبلکلی میں اے سی اتروا دوں گا, میں کھانا بند کرا دوں گا, میں کسی کو باہر چھوڑوں گا نہیں, یہ آپ خود کہتے رہے, آپ کے بندے کہتے رہے, ہم فائلیں دیکھتے رہے, نیب کے دفتر میں جا کے نہیں کہتے رہے. ان کو جو ہے وہ فائلیں جو دکھاتی نہیں بنا کے ان کو دی جاتی تھی, وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ کی مداخلت. اور پھر یہ ہے کہ کس کی مداخلت تھی, صدر الوی صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا نا کس کی مداخلت تھی. مداخلت نہیں تھی, اور اگر مداخلت تھی تو وہ صرف عمران خان نیازی کی مداخلت تھی. اندر وہ طیبہ گل آپ کو یاد ہے, وہ آلریڈی موجود ہے کہ اس بیچاری نے اپنے لیے جو ہے وہ پورٹل کے اوپر معاملات ڈالے, اس کو ہائی جیک کر کے, تو وہ نیب کے چیئرمین صاحب کو اپنے لیے بلیک میل کر لیا کہ خبردار. وہ یاد ہے نا آپ کو, انہوں نے کہا ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے, پرویز خٹک جو ہے اس کی صحت اجازت نہیں دیتی اگر میں اس کو پکڑ لوں اور یہ وہ کر لوں. سو یہ معاملات ہیں. اور یہ جو عمران خان صاحب کے لیے ایک لمحہ فکریہ اس حوالے سے بھی ہے کہ جو ایجنڈا عمران خان لے کے چل رہے ہیں اس ایجنڈے کو ان کی پارٹی بھی سپورٹ نہیں کر رہی اور ان کے اتحادی بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں. اب جو جنرل باجوہ کی جو خوشامد اور جو ان کے فضائل بیان کیے ہیں پریزیڈنٹ الوی نے, ایسے ہی فضائل پرویز الہی بھی بیان کر چکے ہیں کچھ دن پہلے, یاد ہے نا آپ کو. اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں ایسی کی تیسی کر دوں گا, اب اگر باجوہ صاحب کے خلاف کوئی بولا, ان کے بڑے احسان ہیں, یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں. مطلب صرف گالیاں نہیں نکالی, یقین مانیں, صرف پرویز الہی نے جو ہے وہ گالیاں نہیں نکالی, ورنہ جو ہے عمران خان کو سب کچھ کہہ دیا. اگر عمران خان میں تھوڑی سی اتنی سی کوئی شرم حیا ہوتی تو وہ پرویز الہی کی شاید شکل نہ دیکھتے, اگر جو ہے وہ ان کو ذرا سا احساس ہوتا. لیکن بھائی کرسی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کرسی کے بغیر عمران خان کا گزارا نہیں. عمران خان کا خرچہ کون اٹھائے گا, اس کو ساری زندگی اپنی جیب سے تو خرچہ کرنا نہیں ہوتا نا, اس کو یا عدالتوں سے وہ اپنی حکومتوں سے خرچے کرانے ہیں, یا عدالتیں میں نے کیوں کہہ دیا, اوہو بری بات, ایسی باتیں نہیں کرتے, تو یا حکومتوں سے خرچے کرانے ہوتے ہیں یا ان کو اے ٹی ایمز ڈھونڈنی ہوتی ہیں. تو اپنے بیس پہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس انسان نے نہ 1 روپیہ کمایا ہے اور نہ اس نے 1 روپیہ کبھی اپنے گھر والوں پہ بھی خود لگایا ہے. سو یہ جو معاملات ہیں, یہ جو الوی صاحب نے خودکش حملہ کیا ہے عمران خان کے اوپر, یہ ایک سچ ہے, یہ ایک اٹل حقیقت ہے, اور اس کو آج نہ کل سامنے آنا ہی آنا تھا. اب اس کے اوپر باجوہ صاحب جو ہیں وہ کتنے خوش ہوئے ہیں الوی صاحب کی تابعداری کے اوپر, فرما برداری کے اوپر, اور اس کا کوئی انعام ملے گا کہ نہیں ملے گا. میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک جو ہے, اور وہ ان کے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے ہمارا کوئی رابطہ بھی نہیں ہے اور ہمیں کوئی منہ نہیں لگا رہا. جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کا منہ کوئی کون لگائے گا. لیکن ایک فرق پڑا ہے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو, اب عمران خان نام نہیں لیتا. پرویز الہی کی تمکین نے اثر خوب کیا ہے, ویسے میں مان گئی ہوں پرویز الہی کو. پرویز الہی جس کو عمران خان جس کو بڑے بڑے ٹھیک نہیں کر سکے, پرویز الہی کے ایک انٹرویو نے سیدھا کر دیا. اس نے کہا تھا نام لیے نا تو پھر دیکھنا, وہی بات ہوئی جیسے ٹیچر نہیں کہتی خبردار جو نام لیا, وہ بات ہے. اور عمران خان نے پتا آپ کو ڈرٹی ہیری اور وہ 2-3 افسروں کے نام لیا کرتا تھا. باجوہ صاحب کا بہت نام لینے کا شوق تھا. آج بہت دن ہو گئے عمران خان نے باجوہ صاحب کا ذکر نہیں کیا. وہ کون تھا, وہ ایک تھا, اور وہ ایک شخص تھا, آج کل وہ اس کے اوپر آ گئے. تو میں سمجھ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب کا سافٹ ویئر جو ہے وہ کافی اپ ڈیٹ ہونے کے نیڑے پہنچ گیا ہے اس پنجاب حکومت کے چکر میں. رہنی پنجاب حکومت کی کوئی نہیں, تے سافٹ ویئر بھی جناب دا جڑا ہے وہ اپ ڈیٹ ہو بھی جائے تو فائدہ کوئی نہیں ہونا, مجھے یہ لگتا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور کون کون سے مزید انکشافات ہوتے ہیں اور ان کے منہوں سے کیا کیا سچ نکلے گا. بہت سارے سچ نکل رہے ہیں. آڈیو ویڈیو مان لی نا اگلے نے کہ جی وہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دو, اور خود ایکسیپٹ کر لیا کہ آڈیو سچی ہے. اور جو ہے وہ عام انتخابات چوری کیسے ہوئے تھے, سینٹ کے الیکشن میں کیا دادا گیری کی تھی, یہ سب سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ وہ انسان کو جو بہت شوق ہوتا ہے نا خدا تعالیٰ بننے کا, اللہ تعالیٰ کسی کو خدا بننے نہیں دیتا, اور وہ اپنی خدائی جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. بڑے بڑے جو ہیں وہ اس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں.
انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو بیل آئیکن ہے وہ ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میری اگلا ویلاگ کب آ رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ.